رحمٰن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت چہارم، سبق نمبر 7، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے، صفحہ نمبر 48 تا 51۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی کو سمجھیں اور یاد کریں۔ وطن دیس یا ملک، خوشحال، آسودہ مسرور، شاداب سرسبز تر و تازہ، کوثار پہاڑ، حسین خوبصورت، پیر و جواں بوڑھے اور نوجوان، باعث ناز فخر کی وجہ فخر کا باعث، فدا قربان، دمساز ہمدرد ہمدم ساتھ دینے والے، جبیں ماتھا پیشانی۔ سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ وطن کی وادیاں کیسی ہیں؟ وطن کی وادیاں سرسبز و شاداب ہیں۔ اس ملی نغمے کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اسحاق جلال پوری۔ وطن کی عظمت کے نشان کن کو کہا گیا ہے؟ وطن کی عظمت کے نشان کوہساروں یعنی کہ پہاڑوں کو کہا گیا ہے۔ شاعر نے وطن کی مٹی کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر نے وطن کی مٹی کے بارے میں کہا ہے کہ وطن کی مٹی بہت زرخیز ہے۔ شاعر نے پہلے بند میں وطن سے محبت کا اظہار کن الفاظ میں کیا ہے؟ شاعر نے وطن کے لیے دعا کی ہے کہ میرا وطن ہمیشہ بڑھے پھولے اور ترقی پائے۔ ملی نغمے کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ تو بسے تو بڑھے تو ڈیش اے وطن، تو پھلے اے وطن، کیسی سرز و شاداب ہیں وادیاں، ہو ڈیش تجھے تیری آزادیاں، ہو مبارک تجھے تیری آزادیاں، تیرے کوہسار ہیں عظمتوں کے نشاں، تو ہے ڈیش تو ہے عالی نشاں تیرا پرچم ہنسی، چاند تارے سے ڈیش ہے تیری جبیں، چاند تارے سے روشن ہے تیری جبیں، تیرے مزدور محنت کے ہم راز ہیں۔ درج ذیل مصرعوں کو غور سے سنیں، الفاظ کی ترتیب درست کر کے مصرعے دوبارہ سنائیں۔ کیسی وادیاں ہیں سرسبز و شاداب، کیسی سرسبز و شاداب ہیں وادیاں، تیری آبادیاں خوشحال ہیں کیسی، کیسی خوشحال ہیں تیری آبادیاں، چاند تارے سے تیری روشن ہے جبیں، چاند تارے سے روشن ہے تیری جبیں۔ یہ ملی نغمہ غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کر کے اس کے خاص خاص نکات اپنے ہم جماعتوں کو سنائیں۔ ذیل میں دیا گیا ملی نغمہ غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے 4 سوالات کے جوابات دیں۔ تو ہے عالی نشاں تیرا پرچم ہنسی، چاند تارے سے روشن ہے تیری جبیں، میرے پیارے وطن تجھ سا کوئی نہیں، اے وطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے پرچم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرا پرچم بہت بلند و بالا حسین ہے اور چاند تارے نے اس کے ماتھے پر ایک رونق بخش دی ہے۔ میرے وطن کے پرچم جیسا کوئی نہیں، میرا وطن ہمیشہ سلامت رہے۔ تیرے فرزند دھرتی کے دم ساز ہیں، تیرے مزدور محنت کے ہم راز ہیں، تیرے پیروں جواں باعث ناز ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے جو ملک کے فرزند ہیں، جو جوان ہیں، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ بہادر ہیں۔ تیرے مزدور محنت کے ہمراز ہیں، مزدور جو ہیں وہ بہت محنتی ہیں، انہوں نے ہماری مٹی کو ایک سونا بنا دیا ہے۔ تیرے پیرو جواں باعث ناز ہیں، یہاں کے چاہے بوڑھے ہوں چاہے جوان ہوں، ہمیں ان پہ بہت فخر ہے۔ پیارے بچوں، سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ شاعر نے وطن کے پرچم کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر نے وطن کے پرچم کو بہت زیادہ خوبصورت بیان کیا ہے۔ شاعر نے دھرتی کے دمساز کن لوگوں کو کہا ہے؟ شاعر نے دھرتی کے دمساز اپنے نوجوانوں کو کہا ہے جو کہ فوجی ہیں۔ شاعر نے محنت کی ہمراز مزدوروں کو کہا ہے۔ پیر و جواں کا مطلب کیا ہے؟ پیر و جواں کا مطلب ہے بوڑھے اور جوان۔ ملی نغمے کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیں۔ ذیل میں دیے گئے شعر کو نثر بنائیں۔ چاند میری زمیں پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ میری زمین جو ہے وہ چاند کی طرح روشن ہے اور میرا وطن پھول کی طرح خوبصورت ہے۔ میرے کھیتوں کی مٹی میں یا لال یمن، میرے جو کھیت ہیں اس کی مٹی بہت زرخیز ہے اور سونا اگلتی ہے۔ 41 سے 40 تک گنتی اردو ہندسوں لفظوں میں لکھیں اور یاد کریں۔ یہ دیکھیں، یہ ہندسی گنتی ہے اور یہ لفظی گنتی ہے، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ آپ بڑے ہو کر اپنے وطن کی ترقی میں کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک پیراگراف لکھنا ہے، یہ ایک سرگرمی ہے جو آپ نے ضرور کرنی ہے۔ تخلیقی لکھائی، آپ بڑے ہو کر اپنے وطن کی ترقی میں کیا کردار ادا کریں گے؟ آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ لہکے، ایسے الفاظ جو کسی دوسرے بامعنی لفظ کے آخر میں جب لگائے جائیں تو ان کے معنی تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، جیسے درد مند، گلدان۔
درجہ بلا مرکب الفاظ میں منت اور دان لاحقے ہیں۔ ذیل میں دیے گئے لاحقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں، جیسے کہ نصیب، تو آپ نے بنانا ہے خوش نصیب، پھر دار خوددار، بیکار۔ یہ ایک سرگرمی آ گئی ہے، طالبہ انٹرنیٹ کی مدد سے کسی اور شاعر کا مل نغمہ تلاش کریں اور جماعت کے کمرے میں اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔ بچوں، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔